یہاں لوگ لڑ رہے ہیں اس میں خوارج، اور یہ وہ خوارج ہیں جن کے خارجیت پہ کوئی شبہ نہیں، کیونکہ خارجیت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مرتکب کبیرہ کو اس کی تکفیر کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان حکمرانوں میں اگر کوئی غلط لوگ آ جائیں، فاسق حکمران ہو، تو ان کے خلاف مسلح خروج کو وہ فرض سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خوارج ہیں یہ کھلم کھلا خوارج ہیں، اور انہوں نے ان 10-15 سالوں میں اتنے بڑے پیمانے پر تکفیر کی ہے، اردو میں، پشتو میں، عربی میں، لکھ کر، زبانی ویڈیوز میں، انٹرویو میں، کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا انکار کر سکے، جبکہ اب ان کی طرف سے کسی نے بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ ابھی ان میں سے کسی نے یہ بیان اس میں جاری کیا ہے۔ تو ایسے موقع میں جب کہ آپ تکفیر کرتے رہے ہیں اور سب کے سامنے ہیں، اور آپ نے ایک بیان ایسے چھوٹا سا دے دیا، کیا یہ درست ہوگا؟ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہی خیالات ہیں، جو خوارج کے نظریات ہیں، وہ تکفیر کرتے ہیں، اور شیخ ہبت اللہ کے بہت قریبی لوگوں سے میں نے سنا ہے، ان سے، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو کسی نے مجھے بتائی ہو، میں نے ان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی فوج مرتد فوج ہے، اور یہ مرتد فوج کا تو اتنا عام لفظ ہے کہ کمنٹس میں بھی اور گفتگو میں بھی عام لوگ اس میں باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا۔ جی۔ تو اگر افغانستان کی موجودہ جو قیادت ہے، اگر وہ ان خوارج کو سپورٹ کرتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کرتی ہے، ان کو لڑاتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، ان کو مسلح کرتی ہے، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں قیادت کے اندر جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، تو میں علماء کرام سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس پر فقہی حوالے سے غور کر لیں، شرعی حوالے سے غور کر لیں کہ کیا خوارج اگر ہوں کہیں تو کیا ان سے لڑنا جہاد نہیں ہے، اور اگر کوئی خوارج کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کا حکم وہی نہیں ہوگا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اور اگر کوئی تکفیر نہیں کرتا وہ باغی ہے، اگر تکفیر نہیں کرتا تو وہ باغی ہے یا معتزلی ہے، کیونکہ معتزلہ کے عقائد میں بھی یہ بات ہے، معتزلہ کے 5 اصول ہیں، ان کے عقائد کا خلاصہ 5 عقائد ہیں ان کے، جن کی وجہ سے وہ ممتاز ہیں۔ ایک تو وہ توحید کی الگ سے تشریح کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس کی الگ سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کا عقیدہ ہے لزوم الوعد والوعید، کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جنت کا حکم دیا ہے، اور جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو جہنم کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے، اس کے نتیجے میں وہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرک کے بغیر ہم کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اس کی بھی وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ احادیثیں جس میں گناہگاروں کے لیے شفاعت کا حکم ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات ہے ان کی۔ چوتھی چیز ہے المنزلۃ بین المنزلتین، کہ جو آدمی مرتکب کبیرہ ہو، کسی فسق کا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن دار کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دار اسلام اور دار کفر کے بیچ میں ایک اور وہ ہے۔ تو یہ ان کی چوتھا عقیدہ ہے۔ 5واں عقیدہ ان کا امر بالمعروف اور نہی المنکر کا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی کسی فسق کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ جائز ہے، اور اگر حکومت اگر فاسق ہو جائے، مرتکب کبیرہ ہو جائے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ان کے ہاں جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا ہے اور بہت زبردست طریقے سے پڑھا ہے، اس زمانے میں جو سب سے بڑے بڑے اساتذہ تھے ان سے ہم نے پڑھا ہے، تو درس نظامی میں جو عقائد کی کتابیں ہیں وہاں ہم معتزلہ، خوارج، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کہ ان کا ریاست کے بارے میں کیا نظریہ ہے، مسلح خروج کے بارے میں کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اپنے درس نظامی کو دیکھیں۔ پھر درس نظامی میں سیاہ ستہ ہے، اس میں ابواب السمع والطاعہ، کہ حکمرانوں کی بات کو دھیان سے سننا اور جائز چیزوں کو ماننا، یہ مستقل باب ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ اسی طریقے سے ابواب ائمۃ الجور، کہ اگر ظالم حکمران، فاسق فاجر حکمران مسلط ہو جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ فیس بک کو دیکھیں، آپ صحیح بخاری کو دیکھیں، صحیح مسلم کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، پھر ہماری اصول فقہ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اصول فقہ کتابوں کے دیکھیں، کتب عقائد کو دیکھیں، شرح عقائد ہے، اور جتنی ہماری کتابیں ہیں، اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات۔ تو چاروں ائمہ کے نزدیک محض فسق کی وجہ سے یا جور کی وجہ سے
یا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے چاروں ائمہ کے ہاں مسلح خروج کی اجازت نہیں ہے۔ حق بات کہیں، کلمہ حق کہیں، روکیں اس کو، وہ جو بھی سب چیزیں جائز ہیں، لیکن مسلح خروج جائز نہیں۔ تو میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی مدت سے درس نظامی پڑھا رہے ہیں تو درس نظامی کو دیکھیں تو صحیح، اس میں ہمارے عقائد اور جمہور کے عقائد کیا ہیں۔ علامہ نووی نے تو خروج کے مسئلے میں اجماع لکھا ہے۔ تو یہ جو خوارج ہیں یا افغانستان کا قضیہ ہے، جو لوگ حملے کر رہے ہیں، تو ان کو اس طور سے دیکھیں، فقہی حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان خلاف لڑنا جہاد ہے، اور ہماری فوج، ہمارے حکومت کی پالیسی بالکل صحیح ہے، اور ہمیں ہر اعتبار سے ان کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔